السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب۔ ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے گناہوں کے نقصانات کے تعلق سے کئی ساری باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک بندہ اگر گناہ کرے گا، خصوصی طور پر وہ گناہ جسے امت میں لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے، جھوٹ، تو جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، اس نقصان کا تذکرہ گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جھوٹ کی قسموں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جھوٹ کے اقسام کتنے ہیں، کہاں کہاں پر ایک بندہ اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے قلبی اعتبار سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ان باتوں کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ ایک بندہ ان مقامات سے جہاں پر وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن ان کو جھوٹ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے بتانا اس لیے ہے، قسموں کو اسی لیے بتانا ہے تاکہ ایک بندہ جان لے کہ جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم یہ۔ ناظرین کرام، شروع کرتے ہیں اپنے بات کو۔ سب سے پہلی بات کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سب سے پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کی سب سے پہلی قسم کہ ایک انسان اگر اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، کتنی غلط بات ہے۔ کتنے سارے لوگ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، علم نہ ہونے کی بنا پر اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں کہ جو اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولا، کیا کہا؟ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، انہوں نے بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا ثابت کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو اور خصوصاً ناظرین اکرام ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بندے تو اللہ کے بارے میں اگر جھوٹ بولے گا برباد ہو جائے گا، تو کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تجھے روزی دے رہا ہے، جو تجھے کھلا رہا ہے، جو تجھے پلا رہا ہے، جو تجھے سانس دے رہا ہے، جس نے تیرے لیے ہوا بنائی ہے، اس زمین پر رہ کر کے اگر تو رب کے ساتھ غداری کرے گا، رب پر جھوٹی بات کہے گا، رب کے تعلق سے ایسی بات کہے گا جو اس کے لیے زیبا نہیں دیتی، یاد رکھ بندے، تیری کامیابی نہ دنیا میں ہو سکتی ہے نہ اخروی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ تو ایک جھوٹ جو بندہ بولتا ہے، دنیا کے اندر اکثر لوگ جو اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے تعلق سے غلط عقائد کے طور پر، یا بعض دفعہ کچھ چیزیں لوگ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کہیں پر دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، بات کرتے کرتے جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار نہیں دیا ہے، بندہ خود مفتی بن کے، خود اپنے آپ کو رب ثابت کر کے نعوذ باللہ اس چیز کو حرام کر دیتا ہے، جبکہ حلال و حرام کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا کہ بھائی فلاں چیز حلال ہے یا فلاں چیز حرام ہے، کتنے سارے لوگ ہیں کہ جب وہ بیٹھ جائیں گے تھوڑی بہت دو چار حدیثیں ان کو پتہ ہوں گی، بس فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز حرام، یہ چیز حلال، یہ چیز جائز، یہ چیز ناجائز۔ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اللہ رب العزت نے روکا ہے، اللہ رب العزت نے ٹوکا ہے، اللہ رب العزت نے دور رہنے کے لیے کہا ہے ایسے لوگوں سے جو اس طرح کا کام اس کائنات میں کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اے لوگو اپنے زبان سے ایسے کلام نہ کہو، اپنے زبان سے ایسے کلام نہ نکالو جس کو جھوٹ کہا جائے، جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو جھوٹ کی طرف تمہیں لے کر کے جائے، اور تم یہ کہنا شروع کر دو ہذا حلال وہذا حرام، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ بولو۔
استغفر اللہ. ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ کہا کرو. اپنی طرف سے کسی حلال کردہ چیز کو حرام نہ کیا کرو. کئی ساری مثالیں ہو سکتی، کئی ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں کہ ایک بندہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر دے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر دے. اللہ اکبر. اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرتا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. ایسا کرنے والا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے. اللہ نے بیٹا نہیں بنایا تھا، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. آگے اللہ نے کہا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. استغفر اللہ. جو لوگ اللہ کے تعلق سے جھوٹی باتیں کہتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ یاد رکھیں ایسے لوگ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. لا یفلحون، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. ایسے لوگ نہ تو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ اخروی اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں، جو اللہ رب العزت پر جھوٹی باتیں کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے حلال کردہ چیز کو حرام کرتے ہیں اور حرام کردہ چیز کو حلال کرتے ہیں. ناظرین اکرام، یہ پہلی قسم ہے جس میں اکثر لوگ ملوث ہیں، اکثر لوگ حلال و حرام کے فتویٰ دینے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. تو پہلی قسم جس میں بندہ جھوٹ بولتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے وہ حلال و حرام کے معاملے میں یا اللہ رب العزت کے معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے وہ عقیدہ بندے کے اندر ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے اسے منع کیا ہے. دوسری قسم جھوٹ بولنے کی کہ جس میں زیادہ تر لوگ ملوث ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی بات بیان کرنا. اللہ اکبر. نبی نے پیشین گوئی کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، جو دجال ہوں گے، جو کذاب ہوں گے. یاتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس حدیثیں لائیں گے، وہ تمہارے پاس کچھ ایسی باتیں لائیں گے جو میری طرف منسوب ہوں گی. اللہ اکبر. وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ دجال لوگ ہوں گے، وہ کذاب لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں، تو ایسے لوگوں کے فتنے میں کہیں تم مبتلا نہ ہو جانا، کہیں ایسے لوگوں کے فتنوں میں تم نہ آ جانا کہ ان حدیثوں کو تم مان لو جو میں نے بیان ہی نہیں کیا ہوں، ان حدیثوں کی تم پیروی کرنے لگو جس کو میں نے بتایا ہی نہیں ہوں. کہیں ان لوگوں کے چکر میں نہ آ جانا، کہیں ان لوگوں کے بیان کو سن کر کے کہیں تم ان کی طرف مائل نہ ہو جانا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو کوئی بات کہنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر کے بات کہنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بات جھوٹی ہے، خود یہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا کہلائے گا. اس نے اس بات کی تحقیق نہیں کی، بات جھوٹی تھی. اب اس نے سوچا اتنے بڑے عالم صاحب کہہ رہے ہیں، اس نے سوچا اتنے بڑے شخصیت کہہ رہی ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تحقیق نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی، جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے جو جتنی باتیں سنتا ہے سب باتیں آگے فارورڈ کرتا رہتا ہے، تحقیق نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الْكَذِبِ، ایک آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، کہ وہ تمام باتیں بیان کرے جو اس نے سنا ہے، جتنی باتیں اس نے سنا ہے سب لوگوں کے سامنے بیان کرے، کبھی اس کی تحقیق نہ کرے. اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کہاں سے سنا ہے بھائی، یہ بات آپ کو کہاں سے پتا ہے؟ تو بس اتنا کہہ دے کہ بھائی فلاں جگہ سے میں نے سنا ہوں، یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہ مجھ پر جھوٹ بولنا، نبی کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اگر مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، عملی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ بھائی نبی نے ایسا ایسا کیا ہے یا نبی نے ایسا ایسا کہا ہے، حالانکہ نبی نے ویسا کیا نہیں، نبی نے ویسا کہا بھی نہیں، جھوٹے طور پر منسوب کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دے. تو اللہ کے رسول نے کہا سنو اے لوگو،
یہ اوروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں دوسروں پر جھوٹ بول کر کے نکل جاتا ہے، یہ بہت ڈینجر ہے۔ نبی پر جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس کسی شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، پتا تھا یہ جھوٹ ہے، پھر بھی اس کو آگے پھیلایا، پھر بھی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر، فلیتبوأ مقعدہ من النار، گویا کہ ایسا آدمی اپنے لیے گھر بنا رہا ہے، کہاں پر؟ آگ میں، جہنم میں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ناظرین آپ کو سمجھنا ہے، یہ کہ جان بوجھ کر انجانے میں کسی کو کوئی حدیث کسی نے بیان کر دی، بعد میں پتا چلا یہ حدیث موضوع ہے، بعد میں پتا چلا یہ حدیث جھوٹی ہے، اس کے باوجود بھی اس پر اڑا رہے، اس کو وہی گناہ ملے گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا، بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے، ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وہ نبی کے تعلق سے جھوٹی بات لوگوں کے درمیان عام کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اوروں پر جھوٹ بولنا، مجھ پر جھوٹ بولنا بہت فرق ہے۔ اوروں پر جھوٹ بولنا ایک اعتبار سے وہ بھی گناہ ہے، لیکن مجھ پر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، یاد رکھے وہ شریعت بن جائے گی، اور جھوٹ بول دیا، یاد رکھے وہ بندہ قیامت کے دن جھوٹی شریعت کو لے کر کے میرے پاس آئے گا، جھوٹی باتیں میری طرف منسوب اس نے کیا ہوگا، یاد رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ بندہ اپنے لیے
جہنم میں گھر بناتا ہے، جہنم میں ایک اینٹ رکھتا ہے اگر ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ناظرین کرام، محدثین نے کئی ساری الگ الگ کتابیں لکھی ہیں جس کا نام رکھا الموضوعات، جس میں صرف جھوٹی روایتیں۔ کئی سارے ایسے دجال مکار لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں گڑھی۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے حدیث کی تحقیق کی، جنہوں نے سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھایا، بتایا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کی گئی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے۔ یہ بھی بتایا یہ حدیث واقعی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو ناظرین کرام، کئی سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو دانستہ طور پر، بعض دفعہ نادانستہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کہہ دیتے ہیں۔ بہت آسان ہوتا ہے، بیٹے نبی نے ایسا کیا ہے، نبی نے ایسا کیا ہے، سوچنا چاہیے نام کس کا لے رہا ہے، سوچنا چاہیے اپنے زبان سے نام کس کا، نبی نے، حالانکہ نبی نے ویسا کیا ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، لیکن اس کام کو وہ نبی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ یاد رکھے جو بندہ انجانے بس یوں ہی پھینکتا رہتا ہے کہ تیر پھینکو ہو سکتا ہے کوئی نشان لگ جائے، یاد رکھے وہ شخص اپنے لیے گھر بنا رہا ہے جہنم کے اندر۔ ناظرین کرام، تیسری قسم جس میں بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہے کہ کئی سارے لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے، اپنے مرتبے کو بڑھانے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنی کتاب بیچنے کے لیے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹے طور پر وہ خواب بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ بعض دفعہ اپنے دوست کے بارے میں جھوٹ بول دیتا ہے کہ تجھے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بعض دفعہ جھوٹا خواب بیان کر کے کئی سارے لوگ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو تیسری قسم جس کو آج ہمارے امت کے اندر لوگوں نے بہت آسان سمجھ کے رکھا ہے، بہت معمولی سمجھ کے رکھا ہے، جھوٹ قسموں میں سے وہ کیا ہے؟ جھوٹا خواب بیان کرنا۔ اللہ اکبر، یہ بہت ڈینجر بات ہے۔ ناظرین کرام، بہت سوچ سمجھ کر کے اگر ہم کسی کے تعلق سے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا خواب کو اگر ہم بیان کر رہے ہیں، یاد رکھیں جھوٹا خواب اگر ہم نے بیان کیا، پہلی بات تو خواب بہت سوچ سمجھ کر کے ایک بندہ اگر دیکھ رہا ہے تو اسے ایک عالم سے، ایک جانکار سے، حبیب سے یا لبیب سے، جو محبت کرنے والا ہو، جو عقل مند ہو، اس کو بتانا چاہیے۔ کیونکہ عام طور سے خواب جو آتے ہیں انسان کو وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، جو ابن آدم کو غمگین کرنے کے لیے، ٹینشن میں ڈالنے کے لیے بعض دفعہ آ کر کے ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھ، بندہ دیکھتا رہتا ڈر جاتا ہے، وہ اچانک خواب میں ڈر کے اڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے، ایک خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک خواب جو دن بھر آدمی سوچتا ہے وہی ہوتا ہے، کوئی حساب کر رہا تھا دن میں نہیں حل ہوا، خواب میں حل ہو گیا۔ کسی سے پیسہ لینے گیا تھا، اب دن میں اس کو ملا نہیں لیکن خواب میں اس کو مل گیا، بہت خوشی بخوشی وہ گھر پر واپس لوٹتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ کبھی اگر ہم خواب دیکھیں تو فیصلہ ہم کیسے کریں گے کہ یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟ اس خواب کی تحقیق کے لیے، اس بات کو پوچھنے کے لیے ہم کسی عالم کی طرف رجوع کریں، ہم کسی عالم کو بتائیں، ورنہ یاد رکھیں ناظرین بہت برا انجام ہوگا۔ ایک پورا ٹاپک ہے لیکن میں نے اشارتاً کہا یہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ یہ تین قسم کے علاوہ کوئی جھوٹا خواب کی کوئی قسم نہیں ہوتی ہے۔ یہ تینوں قسموں میں سے اگر کوئی خواب آپ دیکھیں، آپ کو اس کے طریقے بتائے گئے کہ بندہ اگر شیطان کی طرف سے دیکھے تو کیا کرے، اللہ کی طرف سے دیکھے تو کیا کرے، نفس کا فتنہ ہو تو کیا کرے۔ لیکن اگر جھوٹا خواب بیان کرے گا، اللہ اکبر، انجام اس کا بہت برا ہوگا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا من تحلم بحلم لم یرہ، جس کسی شخص نے کوئی ایسا خواب بیان کیا، دوستوں میں بیٹھا تھا، کچھ بھی اپنی ہانکنے کے لیے بیان کر دیا، اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے، کسی کے سامنے اپنے رتبے کو بڑھانے کے لیے، یا کسی سے پیسہ ہٹنے کے لیے، تم کو میں خواب میں دیکھا ہوں، تم بہت اچھے نظر آ رہے تھے، کچھ بھی بتا دیا۔ من تحلم بحلم، جس کسی شخص نے کوئی جھوٹا خواب بیان کیا، اللہ اکبر، قیامت کے دن اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو 2 جو دیا جائے گا، شعیرتین، 2 جو دیا جائے گا، اور 2 جو کے درمیان اس کو کہا جائے گا
اس میں گانٹھ لگا کے بتا. جیسے مثال کے طور پر ناظرین، آپ کو کھجور کی 2 گٹھلیاں دے دی جائیں اور کہا جائے حضرت اس میں گانٹھ لگا کے بتائیے، لگا پائیں گے؟ نہیں. جب نہیں لگائے گا اوپر سے اس کو پٹائی لگے گی. یہ اس کا عذاب ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو یہ عذاب ہوگا. جو بندہ جھوٹا خواب بیان کرتا تھا، یہ عذاب ہوگا اس بندے کو کہ اس کو جو دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اندر وہ گانٹھ لگا کے بتائے. تیسری قسم جس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، عام طور سے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹا خواب بیان کرنے میں. تو 3 باتیں کیا؟ سب سے پہلی بات اللہ پر جھوٹ، دوسری بات رسول اللہ پر جھوٹ، تیسری چیز جھوٹا خواب بیان کرنا. نمبر 4، چوتھی قسم جھوٹ کی کیا ہے؟ بالکل عام، تجارت میں جھوٹ. استغفر اللہ. کتنے سارے بھائی حضرات ایسا کہتے ہیں، مولانا صاحب جب تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے کام چلے گا ہی نہیں، کام چل ہی نہیں سکتا ہے. ہر جگہ تو جھوٹ کا ہی معاملہ ہے. کانٹے کی دکان پر جاؤ وہاں بھی جھوٹ، گاڑی آپ کو چیک ناکے سے نکالنا وہاں بھی جھوٹ، ہر جگہ پورا جھوٹ کا پلندہ ہے. عالم صاحب کیسے کام ہو سکتا ہے؟ کچھ تو راستہ بتائیے، کچھ تو ذریعہ بتائیے کہ کسی طریقے سے کام ہو جائے. ناظرین اس بات کو ہم غور سے سن لیں. جھوٹ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں بولے گا، جھوٹ بول کر کے تجارت کرے گا، قیامت کے دن وہ گنہگار بنا کے اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے نکلے، اور جو تاجر لوگ تھے، تاجر لوگ اپنی دکان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجر لوگوں. سب کے سب جتنے بھی تاجر تھے اپنے سروں کو اوپر اٹھا لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دیے. کیا بات ہے! تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار سے آپ کا گزر ہوا. اللہ کے رسول نے یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت. فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے سب لوگوں نے اللہ کے نبی کو جواب دیا، اور ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو، اپنی گردنوں کو اوپر اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا. قیامت کے دن تاجروں کو فجار بنا کے اٹھایا جائے گا. مطلب جس نے جھوٹ بولا ہوگا، یاد رکھے قیامت کے دن وہ فاجر بن کے اٹھے گا. الا من اتقى وبر وصدق. الا یہ کہ وہ شخص جس نے سچائی اختیار کی، جس نے بھلائی اختیار کی، اور ساتھ ساتھ میں اس نے سچ بات لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اللہ اکبر. یاد رکھے وہ بندہ قیامت کے دن اس کا انجام برا ہوگا جو بندہ دنیا کے اندر اپنی تجارت کو جھوٹ بول کر کرتا ہے، مکاری کے ساتھ کرتا ہے، دجل کے ساتھ کرتا ہے، انجام اس کا بہت برا ہوگا. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ اگر تاجر ہے، وہ سچائی اختیار نہیں کرتا تو قیامت کے دن فجار بنایا جائے گا. لیکن عام ماحول بن چکا ہے، عام مزاج بن چکا ہے. بڑی سے بڑی فیکٹری میں چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹے کارخانے میں چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹے جاب میں چلے جائیں، ہر جگہ جھوٹ بالکل عام ہے. کوئی ہلکا سا جاب بھی کرنے آتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. چھوٹا سے چھوٹا بزنس مین ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جو روڈ پہ ہلکا پھلکا جو بھیل پوری والا وہ بھی جھوٹ بول دیتا ہے. بعض دفعہ موقع ملنا چاہیے، بس لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، بس بزنس میں جھوٹ بول دیتے بڑی آسانی کے ساتھ. زیادہ تر لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جھوٹ کے اندر ملوث ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے. ناظرین کرام، جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم اپنے تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں. دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ ہم آج کی نشست میں جو ہم نے بات سنی جھوٹ کی قسموں کے بارے میں، کیا ہم اللہ پر ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اگر بولے ہیں تو ہم توبہ کر لیں. کیا رسول اللہ کے تعلق سے کوئی بات کہنے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر کبھی غلطی ہوئی ہے اللہ سے توبہ کر لیں. کتنے سارے لوگ جھوٹے خواب بیان کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، توبہ کرنا ہے. تاجروں کے تعلق سے خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک بندہ اگر تاجر ہے انجام اس کا بہت برا ہوگا. ناظرین، یہ 4 باتیں آج کی نشست میں 4 قسمیں ذکر کی گئیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں، انشاءاللہ
اگلی نشست میں آپ کے سامنے مزید اور قسموں کو ذکر کیا جائے گا کہ ایک بندہ اور کہاں کہاں پر جھوٹ بولتا ہے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم